عام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناشکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، دیدار پر، دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ سائلوں دامن سخی کا تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ کیا ہے، یہ حضور کا کچھ ہے، یہ حضور کے کچھ میں بہت کچھ ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کچھ نہ کچھ کو کہا نا، یہ بہت ہے، جس کو کچھ بھی مل گیا نا، اللہ امام کہتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ مفلسوں کی گلی میں جا پڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بڑے آسان آسان لگتے ہیں یہ شعر، لیکن بڑے معنی خیز ہیں، بڑے معنی اس کے اندر، بڑے گہرائی ہے اس کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کو اگر تھوڑا بہت سمجھنا ہو نا تو تصوف پڑھنا پڑے گا، یہ تصوف پڑھے بغیر اس کی جو گہرائیاں نا وہ نہیں پا سکتے بندہ۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں کیا کہہ رہے ہیں امام؟ مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز دباغ، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف البریز میں فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ حضور کی شدائی ہے، بہت شدائی ہے، کہا اتنی شدائی ہے، اتنی شدائی ہے کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے، مشیت یہ تھی کہ وہاں ہے، ورنہ جنت خود آ جاتی ہے حضور کے پاس، اتنی شدائی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا بہت تو مل گیا نا، اجازت مل گئی، وہ سنا نہیں فرمان آپ نے کہ میرے حجرے سے میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ کیا ہے، یاد جنہ ہے، جاؤ جاؤ۔ اور دوسری بات دیکھیے، انہوں نے میں ضمن میں عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے نا تو جنت پھیلتی ہے، سبحان اللہ۔ جتنا درود پڑھو گے جنت پھیلتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔ حضور پر درود پڑھو گے تو، اور اگر کوئی فرشتہ کھڑے ہو کر ذکر کرنا شروع کر دے رک جاتی ہے، بڑی کمال کی بات۔
فرشتہ اگر کوئی ذکر کرنا شروع کر دینا تو وہ رک جاتی ہے. اس کے اندر ہی بڑے معاملات، اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن درود پڑھا جاتا ہے تو پھیلتی ہے. سبحان اللہ. اور جنت اتنی خوش ہے کہ ایک دن حضور کے غلام آئیں گے نا مجھ میں، مجھے خدمت کا شرف حاصل ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی کہا کہ شاد ہے فردوس یعنی ایک دل. جنت بڑی خوش ہے، بڑی خوش ہے. کیوں؟ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. صنعت ندرت خیال، ندرت خیال یہ صنعت ہے شاعری کے اندر. اس کے اندر یہ شعر ہے، یہ زلف جو ہے نا وہ یوں ایسے اس طرح ہوتی، لام کی شکل میں ہوتی، ایسے ایسے لام. شاعر حضرات بھی بڑے کمال ہوتے ہیں. ایک ہندو شاعر تھا، اس کو ایک مشاعرے میں جانا تھا، اور مشاعرے میں جو مصرع طرح ملا تھا وہ یہی تھا کہ ناری ہے جو منکر ہے اسلام کا، ناری ہے جو منکر ہے اسلام کا. بھائی جو اسلام کا منکر ہے وہ ناری ہے. اب وہ خود ہندو تھا، اب وہ کیا کرے؟ تو اس نے کیسے نبھایا؟ اس نے اس مصرے کو نبھایا کہ گیسوئے محبوب من اکلام ہے، ناری ہے جو منکر ہے اسلام. تو گیسو لام کی شکل میں ہوتا ہے لام، اور گیسو دو ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کے گیسوں کو یاد کرے بندہ اور آہیں بھرے، آہ آہ. تو آہ کے اندر دو حروف ہیں، ایک الف اور ایک ہا. الف کو اس طرف کر دیں، ہا کو اس طرف کر دیں، بیچ میں دو لام ڈال دیں. سبحان اللہ. تو کیا ہوگا کلمہ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یاد گیسو ذکر غق گئے آہ کر، یاد گیسو ذکر غق گئے آہ کر، دل میں پیدا نام ہو ہی جائے گا، دل میں پیدا نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. تو لائی ہے شفاعت افو پر، اب تو لائی ہے شفاعت افو پر، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے